اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاٹھ ہے ہمارا آج 28 ہے، لیکن رکو 9 سے آج ہم 10 تک پڑھیں گے، اور ہمارا یہ روبا بھی ہو جائے گا یہاں پہ اسی رکو پہ نا، روبا بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ 13واں پارہ۔ اور یہ وما ابرئ 13 نمبر کا ہے، سورہ یوسف 12 نمبر کی صورت ہے۔ ابھی پچھلے پارے میں 12 نمبر کا سپارہ تھا اور 12 کا ہی ہماری صورت تھی یہ سورہ یوسف، لیکن ابھی یہ پارہ آگے چلے گیا۔ اب ہم پڑھیں گے یہاں سے اس رکو سے 9 والے سے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، دو زبر کے بعد دو زیر دو پیش کے بعد الف نہیں لگایا جاتا، لیکن یہاں پہ آیت آ گئی تو ایک زبر ختم ہو گیا تو یہ الف مدہ بن گیا نجیّا، اور یہ دونوں الف بالکل پڑھنے میں نہیں آئے گی، یہ سیدھا میم لگے گا سین میں، میم سین زبر مس، فلم مس، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو یہ حرف لین ہوتا ہے، اس کو جلدی پڑھتے ہیں معروف آواز کے ساتھ، نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ جیسے یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو یہ حرف علقی میں سے یہ جیسا لکھا ویسے ہی پڑھا جائے گا، اخفا غنہ کچھ نہیں ہوگا، ایسے یہ ہے واو ساکن سے پہلے پیش، جیسے یہ والا ہے الٹے پیش کی طرح اسے بھی کھینچ کے پڑھیں گے، الف بالکل نہیں پڑھا جائے گا اس کا۔ اب یہ بھی الف سے پہلے زبر ہے تو حرف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یہ بھی مدہ ہے، تین چیز حرف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، الف سے پہلے زبر، ان کو کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک الف کھڑے زبر کی طرح یعنی ایک الف کے برابر، یہ کھڑے زیر کی طرح، اور یہ الٹا پیش کی طرح، اور یہ مد منفصل ہے، یہ ہمیشہ حرف مدہ پہ ہی ہوتا ہے، جیسے میں نے دیکھا نا اسے زیادہ تر حرف مدہ پہ ہی ہوتا ہے، یا تو الف مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا مدہ ہو، اسی پہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر الف آتا ہے یہ تو الف پڑھا نہیں جائے گا، یہ والا پڑھا جائے گا، تو یہ 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، 4 کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ واو بھی مدہ ہے یہاں پہ، نون میں غنہ ہے، میم نون واو، یہ 4 حروف میں اگر تشدید ہوتی تو غنہ ہوتا، اور یہ قلقلہ ہے سب، قاف توئے با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب الجدین ہے، ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں، ٹوٹتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے نورانی قاعدے میں، نورانی قاعدہ ہم نے پہلے ہی پڑھا دیا، اس میں آپ دیکھیں۔ قال کبیرہم، را پر ہے نا، موٹا کر کے پڑھیں گے، پر معنی موٹا، کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، دیکھیں تنوین کے بعد میم، اور یہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہ دونوں ہی غنہ کر کے پڑھیں گے، من اللہ، دیکھیں زبر اللہ کے لام سے پہلے ہوتا ہے نا تو یہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں پوری سے بھی، جیسے را کو پڑھتے ہیں نا زبر اور پیش کے ساتھ پر، ویسے ہی اللہ کے لام کو بھی زبر پیش کے ساتھ پر پڑھتے ہیں، باقی سارے ہی لام باریک ہوں گے، اللہ کا لام بھی باریک ہوگا زیر کے ساتھ، من اللہ ومن قبل، دیکھیں یہ اخفا میں سے ہے اور یہ با میں قلقلہ ہے، نون ساکن کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، 15 حروف ہوتے ہیں تو جیسا لکھا نا ویسے وہ غنہ رخفہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ، اظہار کا قاعدہ ہے نا، الف آ رہا، أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، دیکھیں یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، حتیٰ اس میں بڑا ہا آتا ہے ہمیشہ حرف علقی میں سے، اور یہ حمزہ ہوتا ہے، یہ مد منفصل ابھی میں نے اوپر بھی بتایا، وہی 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا، یہ دونوں ہی حرف مد منفصل ہے، اور یہ حرف لین ہے، جلدی پڑھا جائے گا، اللہ کا لام پر ہے، یہ حرف مد ہے، کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر کھڑے زیر کی طرح، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، بڑا ہا ہے نا، یہ الف پڑھا نہیں جائے گا اور سیدھا لگے لام میں پر کر کے، اور یہ جلدی پڑھا جائے گا، خی خی کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، خیر الحاکمین، اب یہ دیکھو ارجعوا، زیر کے ساتھ باریکی پڑھیں گے جیسے لکھا ویسے ہی، یہ بھی مد منفصل ہے، دونوں ہی مد منفصل ہے، یہ بھی آ رہا ہے ایک ہی رہا اور ایک ہی رہا، ان میں یہ سب بھی 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں، کیونکہ یہاں واو مدہ ہے،
یہاں یا علم مدہ ہیں، یہاں پہ علم مدہ ہیں. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. حافظین نہیں پڑھیں گے، زوئی پر ہوتا ہے، منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے حافظین. اور جب یہ آیت پہ قلقلہ ہوتا ہے تو سخت ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہوگا سرق. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. دونوں حروف مدہ ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر، الف سے پہلے زبر. وإن لصادقون، صادقون نہیں پڑھنے کے، صادقون پڑھ دیتے نا سین بن جائے گا، گھٹانے اور بڑھانے کا گناہ ہوگا. سواد کو گھٹا دیا، سین کو بڑھا دیا. صادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. پہلے جزم ہوتا ہے، پھر تشدید ہوتا ہے. جزم والے حروف کو ہجے میں ملاتے ہیں، رواں میں بالکل نہیں پڑھا جائے گا. اس نون کی جگہ یا کو رکھ کے پڑھیں گے، اس پہ حمزہ ہے. یا ہجا کریں گے، الف نون یا زبر ای، بالکل بھی اس کی آواز نہیں آئے گی. اس کی جگہ اسے یا کو رکھیں گے. ایتنی بہم جمیعا، یہ میں نے اوپر بھی بتایا ہے. یہ والا تنوین و نون ساکن کے بعد الف نہیں پڑھا جاتا، وہ تنوین کے بعد الف نہیں پڑھا جاتا، لیکن آیا تھا کہ ایک زبر ختم ہوگی تو یہ بھی حرف مدہ بن گیا. إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم، اظہار کا قاعدہ انہوں نے ساکن بہار ہے نا، یہ حرف حلقی میں سے ہے. عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرزا أو تكون من الحالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله، دونوں اللہ کے نام پورے ہیں، یہ والا بھی یہ والا بھی. من اللہ ما لا تعلمون، ما لا تعلمون نہیں کرنا اس کو، ما لا دونوں حروف مدہ، میم بھی اور لام بھی، علم مدہ ہے. نہیں زال باریک پڑھا جاتا نرم آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے، چمک پڑ رہی ہے اس میں. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، دیکھیے یہ وہی حرف آ گیا، پہلے انہوں نے ساکن ہے، پھر یہ شد والا حرف ہے. اس کو ہجے میں لگائیں، رواں میں نہیں پڑھیں. من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم یہ بات ساکن سے پہلے زبر ہے تو جلدی پڑھیں گے، اور یہ اللہ کا لام زیر سے باریک پڑھیں گے. إلا القوم الكافرون، کاف بھی باریک ہے، یہ غنہ ہے، یہ سب غنہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب غنہ ہے. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، یہ اخفاء ہے، اخفاء میں سے اخفاء، مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، یہ قاف میں قلقلہ، جیم میں بھی. ان اللہ یجزی المتصدقین، اسے یج پڑھیں گے، یج. قال هل علمتم، میم ساکن میم آ رہا تو غنہ کر کے پڑھیں گے.
ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ٹائم ہو چکا اس لیے اب بس میں پڑھ کے ہی بتاؤں گی. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا من كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي على یہ اس کا یعنی پڑھا جائے گا وجہ جی میں قلق علا ابی یأتی. دیکھیں اس میں حمزہ ہے. بصیرا یہ بھی حمزہ. وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. اسے یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں. اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.